بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلوچستان عوامی نیوز کے ساتھ میں مسلمان محمود ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ شہر میں کچھ واقعات ہوئے۔ اس ٹائم ہم لوگ آئے ہیں ڈاکٹر غلام رسول کے پاس۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان میں برداشت تھا، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جو یہ واقعات ہو رہے۔ سر، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ خوش سر، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ شہر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو نوجوان، آپ نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا، اپنے بھائیوں کو قتل کی، تو اس کے وجوہات کیا ہے، کیوں یہ زیادہ ہو رہا ہے؟ اس طرح سے کہ جی ہم کسی واقعے کو نظر میں نہیں رکھتے، یہ انڈیویجول واقعہ ہے، ایک انسان کا واقعہ ہے۔ اس میں نہ ماں باپ بہن بھائی کسی اور کا اتنا قصور نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک بندہ تشدد جب آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کوئی خاتون ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی روڈ پہ چلنے والا ہو، جو وہ تشدد پہ کیوں وہ چلا جاتا ہے، تو اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ تشدد ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان ایک ایسا عمل کر جاتا ہے، ایک ایسا سوچ یا ایسا عمل کر جاتا ہے جس سے اگلا والا جو انسان ہے اس کی جسم کو، اس کی روح کو، اس کی نفسیات کو، اس کی جائیداد کو، اس کو دوسری چیزوں کو ایسا نقصان ہو جائے جو اس کے ایکسپیکٹیشن میں، اس کے تصور میں نہ ہو، کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تشدد جو اس کسی بھی بندے کو جسمانی یا اس کو روحانی یا اس کو جائیداد کے وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو اس کو ہم تشدد کہتے ہیں۔ اب تشدد جو ہوتا ہے، اس کے لیے وجوہات جو ہے نا، تین بڑے کلاسز میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک، جب انسان تشدد پہ آتا ہے، وہ اس کی برین کی ساخت، دوسرا جو ہے نا وہ اس کی نفسیاتی ساخت، تھرڈ جو ہے نا وہ اس کی سماجی زندگی۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینجیبل ہے۔ باڈی جو انسان کا برین کے باڈی وہ ہے، جب وہ ساخت بنتا ہے، یہ ماں باپ کے پیٹ سے بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں ماں باپ سے بنتا ہے۔ اگر اس بناوٹ میں کبھی کبھار جب اس کی سرکٹس ہوتے ہیں، یعنی اعصابی ریشے اور یا اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ بیلنس میں کبھی نہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کا آنے والی زندگی میں کوئی نہ کوئی رویہ خراب ہو جاتی ہے۔ مثال، آپ کو یا نیند نہیں آتا، آپ کو یا غصہ آتا ہے، یا آپ کو جذباتی ہوتے ہو، یا آپ کو خوف ہوتا ہے، یا آپ وسوسے ہوتے ہیں، یا آپ لالچی بن جاتے ہو، یا آپ تشدد بن جاتے ہو۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ وہاں ماں باپ کے پیٹ میں سرکٹ کیسے بنے۔ یہ کیمیکل اگر ماں باپ سے نہیں بنے، جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیمیکل کو کس طرح بیلنس میں رکھا ہے۔ جب آپ کا عمر بڑھتا رہتا ہے، اگر وہ بیلنس کم ہو گیا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی رویہ جو ہے نا وہ آپ کی جسم میں، آپ کی عادتوں میں وہ چلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی برین پہ کوئی چوٹ لگا، زخم ہوا، آپریشن ہوا، آپ کو انفیکشن ہوا، تو اسے بھی وہ سرکٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو بعد میں اگر خدا نخواستہ وہ وائلنس والا تشدد والی جگہ پہ ہوگا تو آپ پر تشدد ہوں گے۔ اب کچھ یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کیمیکل جو ہے نا وہ پرماننٹلی بڑے عمر میں خراب ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر ہم اس کو بیماریوں کا نام بھی کہتے ہیں، ذہنی بیماریاں، جیسے مثال ڈپریشن ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اسکیزوفرینیا ہے، انزائٹی ہے، خوف کی بیماری، فوبیا کی بیماری، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن اس سرکٹ میں خرابی کی وجہ سے۔ اب جب وہ سرکٹ آپ کے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ بیماری ہو جاتی ہیں، پھر یہ بیماری کبھی آپ کو تشدد میں کرتے ہیں، ان میں چلی آ جاتی ہے۔ دوسری جو آپ کی قسم میں نے بتایا تھا وہ نفسیات کا ہے۔ نفسیات یہ کہ جی آپ کا رویہ کیسے ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں رویہ بناتے ہیں، اپنی سوچ و فکر بناتے ہیں، اپنا طبیعت بناتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے خاندان میں ہو، آپ کیسے اسکول میں ہو، آپ کیسے تعلیمی ادارے میں ہو، آپ کس معاشرے میں ہو، آپ کے آس پاس ماحول انوائرمنٹ کیسا ہے، تو اس سے آپ کا مخصوص قسم کا انسان برین بنتا ہے۔ اگر آپ کے گھر والے ڈرتے ہیں تو آپ بھی ڈراکو ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر والے جو ہے نا وہ بزنس کرتے ہیں تو آپ بھی بزنس والے طبیعت کے بنیں گے۔ اگر وہ کپڑے کی شاپ والے ہیں تو آپ کپڑوں والے بنیں گے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ اگر وہ کیسے، آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کا رویہ اس کے مطابق بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً ہم لوگ کوئٹہ شہر میں جو نشی افراد ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں نشے کی طرف زیادہ آ رہے ہیں، تو اکثر ہم لوگ ان لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی مجھے یہ پریشانی تھا، پھر میں پریشانی دور کرنے کے لیے نشے کی طرف آیا۔ اس پہ بھی یہ کیسے پھیل رہے جو ہمارے خاص کالج اور یونیورسٹی میں، یا پھر منشیات پہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اب تشدد کو میں کمپلیٹ کر کے اسی کے اندر اس بات کو بھی میں حل کر لیتا ہوں۔ اب جب وہ وہاں پہ آپ کے مختلف انوائرمنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنا رویہ دیتے ہیں۔ اب اگر گھر میں چاپلوسی ہے تو تم چاپلوسی بنو گے، اگر شکی مزاج لوگ ہیں تو تم شکی مزاج بنو گے، اگر وہ وائلنس کی طرف ہے تشدد والے تو آپ تشدد بنیں گے۔ تو لہٰذا آپ کی قسمت ہے کہ گھر کیسے ملا،
آپ کے آس پاس دوست کیسے ملے، آپ کس تعلیمی ادارے میں سبق پڑھ رہے ہو، آپ کس مدرسے میں پڑھ رہے ہو، اور آپ کے معاشرے میں کون سا مقام ہے. اگر وہاں پہ جو بھی ہوتے تو آپ اس کا نقل اتارتے ہیں، پھر وہ اپنی انداز میں بھی لے کے آ جاتے ہیں. تیسری جو آپ کو میں نے بتایا تو وہ ہے سماجی زندگی کا. اس میں پھر میں نشے والی بات بھی کر لیتا ہوں. سماجی زندگی یہ کہ جی آپ کی جو سماجی زندگی ہے وہ آپ کے ہر وقت ہر ٹائم پہ آپ کے برین پہ ایفیکٹ کرتا ہے، اور وہ بھی آپ کو ان چیزوں میں بنا لیتے ہیں، تشدد یا جو بھی ہوگا یہ آپ کو نشے کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. اچھا یہ بیماری نہیں ہوتا، یعنی معاشرے کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو عادتیں دیتے ہیں معاشرے سے. اب اگر معاشرے میں جو ہے نا غربت ہے تو آپ وہ مشکل میں ہوں گے، اگر وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو آپ مشکل میں ہوں گے، اگر وہاں پہ آپ کے حقوق صحیح تقسیم ہے تو آپ مشکل میں ہوں گے. اب اسی طرح اگر معاشرے میں اسلحے کی نمائش ہے، اس میں وائلنس بہت زیادہ ہے، اگر گھر میں آپ کا وائلنس آتا ہے، آپ کے دوستوں میں وائلنس آتا ہے، آپ کا تعلق اسی سے بنا تو لہٰذا آپ وہی چیز بنو گے جو کہ آپ کے آس پاس معاشرے میں ہے. پھر یہ ہے کہ جی اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ، بہن بھائی یا دوستوں میں آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ وائلنس ہوا ہے، تو جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، پاور میں آ جاتے ہیں، طاقت میں آ جاتے ہیں، تو آپ وہی وائلنس جو ہے نا وہ بھی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. رہے گی اب نشے والے، آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنی دکھی درد اور اس کو سننے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ نہ ہو، ماں کے شکل میں، باپ کے شکل میں، بھائیوں کے شکل میں، یا دوستوں کے شکل میں، یا بزنس کے شکل میں، کہیں بھی نہ ہو، تو آپ کے اندر وہ پریشانی اور غم ہوتی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بیماری تو نہیں ہوا ہے. اگر بیماری سے ڈپریشن ہے اور آپ کو مایوسی ہو رہی ہے تو ساتھ پھر بیماری کا علاج کرنا ہوگا. اگر سوسائٹی کی چیزیں سے ہیں تو پھر ان سوسائٹی کی چیزوں کو جو ہے نا آپ نے غور کرنا ہے، یا اس شخصیت کو جو نشے کی طرف جاتا ہے اس کی بھی اس عادتوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اس عادتوں کو ہم کس طریقے سے ان کو یا بدل سکتے ہیں یا کہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب لوگ بچے جو ہے نا آج کل تعلیمی اداروں میں دوسری چیزوں میں جاتے ہیں، وہ اس صورت میں جاتے ہیں کہ وہ اپنی اندرونی خلفشار کے شکار ہوتے ہیں. ینگ بچے، اس کی ذمہ کپڑا کسی اور کی ذمہ ہے، کھانا کسی اور کی ذمہ ہے، ماں باپ کے ذمہ ہوتے ہیں، اس کے تعلیمی اخراجات کسی اور کی ذمہ ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا نشے کی طرف جاتے ہیں. اس کا مین وجہ یہی ہے کہ وہ اندرونی خلفشار کے شکار ہوتے ہیں. جب وہ اندرونی خلفشار فرض کرے، اس کو گاڑی چاہیے، اس کو اچھی موبائل چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، بدخرچی چاہیے، لوگوں کو بڑے خواہشات ہوتے ہیں. جب وہ اس کی چیزوں کا حل کسی بندے سے نہیں ہوتا، نہ ٹیچر نے اس کو حل کیا ہوتا ہے، نہ باپ نے، نہ مطلب اس سے یہ نہیں کہ لوگ پیسے دے دیں، اس کو سن لے. جب وہ نہیں سنا جاتا تو ان لوگوں میں وہ پھنس جاتے ہیں جو کہ اس دھندے کو کرتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اگر تم نشہ کرو گے تو تم بڑے اسمارٹ لوگ ہوگے، تم بڑے امیر لوگ ہوگے، تمہارے ساتھ لوگوں کی دوستیاں بنیں گی، تمہاری اٹریکشن بہت ہو جائے گا، تمہاری اچھی بات ہو جائے گا، تمہارا سوٹ بچ جائے گا، تم اچھے پڑھائی کرو گے. لیکن وہ بدقسمت ہوتے ہیں جو کہ پہلے دن سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی بھی اس مشکلات سے جو نکلتے نہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے تمام اخراجات کسی اور کی ذمہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اس طرح بچوں کو خیال رکھنا چاہیے، اپنی دوست کو سلیکٹ کرنے میں، اپنی ہمدرد کو سلیکٹ کرنے میں ایسے خیال رکھیں کہ جی ہم کسی جوا میں نہ جائیں، وائلنس میں نہ جائیں، سیکشول ایکٹیویٹی میں نہ جائیں، نشے میں نہ چلے جائیں، غیر ضروری اخراجات والے دوستوں میں نہ جائیں، کیونکہ باپ کمزور ہوتے ہیں، ماں باپ کا غریب ہوتے ہیں، لیکن آپ ایسے لوگوں میں پھنس جاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا امیر ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. جب آپ اس کی خواہشات رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس کے مطابق اخراجات کرنے ہوتے ہیں. اسی لیے پھر لوگ چوریاں شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو تنگ کرتے ہیں اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے جو اس گروپ یا اس بندے کو آپ نقل اتارتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی تھی اور آپ کو نہیں دی ہوتی، تو لوگ جو ہے نا پھر اس طرف وہ نکل جاتے ہیں. اچھا سر، یہ آج کل جو سوشل میڈیا جو نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے ہمارے نوجوان پہ، اس پہ دماغ پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ یہ سائیکلوجی کتنا اثر؟ اس طرح سے سوشل میڈیا کا ایک وہ دو چیزیں، ایک یہ کہ جو لوگ آج کل سوشل میڈیا میں غلط انفارمیشن بہت لوڈ کرتے ہیں، یعنی سائیکوپیتھ بیمار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا میں انٹروڈیوس کو چینج کرتے ہیں، چہروں کو چینج کرتے ہیں، باتوں کو چینج کر دیتے ہیں، ان کے فلاسفی کو چینج کر دیتے ہیں، اس کے اندر جس کو کہتے ہیں انٹرپٹ کرنا، ان میں ایک نئی چیز ڈال دینا، ایک ریل چل رہا ہے اس کے اندر ایک اور چیز ڈال دینا، اس سے آپ کے ذہن کو جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں اور آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سوشل میڈیا میں آج کل آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جب آپ چلتے ہیں نیٹ کی طرف میں، جب نیٹ پہ دیکھتے ہیں، چاہے آپ گیم کوئی کھیلتے ہو، چاہے جو بھی چیزیں جو آج کل کہتے ہیں گیم، وہ آپ کی برین کو ریڈ کرتا ہے مشین، وہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا ذہن کہاں جا رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے وہ آپ کو کبھی سیکشول کنٹینٹ دیتے ہیں، کبھی مذہبی دیتے ہیں، کبھی نیشنلزم کے دیتے ہیں، کبھی آپ کا ملک کے دیتے ہیں، کبھی آپ کے وائلنس کے دے دیتے ہیں.
بہت ساری چیزیں دیتے ہیں. جیسے آپ کے برین کو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو وہ ریپیٹڈلی آپ کو وہی دیتے ہیں. تو گیم میں بھی وہ آپ کو آہستہ آہستہ اسی چیز کی طرف پھنسا دیتے ہیں اور آپ کو بہک کے لے کے جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے کوئی سیلاب آ جائے اور آپ کے پاؤں زمین سے نکل جائے اور آپ پانی کے ساتھ بہنا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی سوشل میڈیا میں بچوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کا ذہن کبھی ایسے نگیٹو چیز کی طرف جائے تو اس کو فوراً روکنے کے لیے آپ کو پاس سٹاپ کا میکانزم ہونا چاہیے. سٹاپ یہ نہیں ہونا چاہیے. برین کو کہہ دو، دل کو کہہ دو کہ تم غلط ہو، تم غلط سوچ رہے ہو، مجھے اس طرف مت نکالنے دو. اور یا آپ دوستوں سے، اچھے دوستوں سے، ماں باپ سے، بہنوں سے، اچھی ٹیچر سے، اپنے اچھے استاد سے، اپنے اچھے جہاں کام کرتے ہو اس سے پوچھ لے کہ مجھے اس طرح کے خیالات آتے ہیں، تاکہ وہ شرم نہیں ہونا چاہیے. اس کو بولے کہ مجھے اس طرح خیالات آتے ہیں، میں اس کو کیسے درگزر کروں. پھر وہ آپ کو کوئی مذہبی وہ بتائے گا کہ اس طرح کر لو. ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو کوئی اسکل بتائے گا. کوئی بزرگ لوگ جو ہے نا آپ کو کام پہ لگائے گا. کوئی کہیں گے کام پہ کر لو، کوئی کہیں گے اسپورٹس کی طرف جاؤ، کوئی کہیں گے جی آپ عبادت کریں، کوئی کہیں گے آپ کو مذہب نماز پڑھتے رہیں. تو کوئی اچھی چیز آپ کے ہاتھ آ جائے گی تو آپ بری سے بچنے کے لیے آپ اس پہ نکل ڈاکٹر سکتے صاحب، ہیں. ہمارے کوئٹہ اور بلوچستان میں خودکشی عام ہو رہی ہے. جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں جو زہر پیتے ہیں یا خودکشی کے مختلف واقعات ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خودکشی ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نے وائلنس کی پہلے بات کی. یہ بھی وائلنس کی ایک شکل ہے، لیکن یہاں پر وائلنس یعنی تشدد جو ہے نا وہ اپنی طرف راغب ہو جاتا ہے بجائے یہ کہ وہ دوسرے کی طرف. یہ اس کا الٹ ہے. اب یہ ہے کہ خودکشی کے خیالات جو ہے نا وہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ برین کی سٹرکچر کی وجہ سے آتا ہے، سائیکالوجیکل جو آپ کا سیٹ ہے اس میں فلسفی کی وجہ سے آتا ہے، اور سماجی زندگی کی وجہ سے. ہر وہ آدمی جس کا سوچ و فکر صرف ایک پوائنٹ پہ چلتا ہو اور اس پوائنٹ میں آ جائے کہ جی اس کا حل خودکشی ہے تو وہ کہیں اور نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بچوں کے دماغ میں مختلف الٹرنیٹیوز ڈالنی چاہیے. ان کو کہیں دے کہ جی اگر تمہاری خواہش ہے ڈاکٹر بننے کا تو 5 اور خواہش رکھو. اگر ڈاکٹر نہیں بنا تو یہ بنو. اگر کسی لڑکی کا خواہش ہے کہ جی میری یہاں شادی ہو جائے تو 5 رکھے کہ یہ نہ ہو تو کزن ہے تو پلانا ہے تو پلانا. اگر پھر وہ ہے تو آپ کے پاس الٹرنیٹیو ہوگا. بزنس ہے تو آپ کی بھی خواہش کہ یہ بزنس نہیں ملا تو یہ مل جائے، یہ نہیں ملا تو یہ. دوست ہے آپ کا محبت ہے، دوستی ہے کسی کے ساتھ وہ بتے تو اس کے لیے بھی الٹرنیٹیو کہ وہ نہ ہو تو مجھے یہ کلاس میں یہ دوست ہو، یہ دوست ہو تو جسے آپ فیلنگس کو شیئر کر سکتے ہیں، وہ الٹرنیٹیو رکھنا چاہیے. ہاں اگر برین میں یا ایک انسان کی زندگی میں صرف ایک ہی سوچ آ جائے کہ بس ایک ہی سوچ پہ میں نے سوچنا ہے، اگر وہ خدا نہ خاصا وہ خودکشی کے آ گئے یا کسی کی طرف وائلنس کے آ گئے تو پھر وہ ایک ہی سوچتا ہے. لیکن میرا اور آپ ذمہ داری بنتے ہیں، بچوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی چیز ہو، ایکسپیکٹیشن، خواہشات یعنی ڈیزائرز اور ضرورتیں، ان میں فرق کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ کو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے الٹرنیٹیوز رکھا کریں. یہ نہیں اس کا یہ نہ ہو تو دوسرا، یہ نہ ہو تو دوسرا. پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں میرے یہاں پہ شادی نہیں ہوا تو دوسری تو ہے، ادھر نہیں ہوا تو تیسری ہے، وہ نہ ہو تو چوتھی ہے. تو اس طرح سے پھر انسان وہ ایک جگہ پہ فکس نہیں ہوتا. اسی طرح دولت کے بارے میں بھی، اسی طرح عبادت کے بارے میں بھی، اسی طرح کسی سے اپنی جسم. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی نفرت ہوتا ہے اپنی جسم سے. تو الٹرنیٹیو بھی ہو کہ اگر میرے جسم خوبصورت نہیں، میرے چہرہ خوبصورت نہیں، لیکن میرے باتیں تو خوبصورت ہو سکتی ہیں، میرا سوچ تو خوبصورت ہو سکتا ہے. تو اس کے الٹرنیٹیو کو آپ استعمال کریں، اس ہنر کو استعمال کریں تاکہ آپ دنیا میں خوبصورت دکھائی دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی ہمیں سمجھایا کہ سائیکولوجی کیسے پرابلم آتے ہیں ہمارے نوجوان میں. ہمیں دے دی اجازت، تب تک کے لیے دیکھے بلوچستان عوامی.